الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز محتشم ناظرین کرام، پروگرام علم و عمل کے تحت ہمارا آج کا موضوع ہے تقوی کی اہمیت، یعنی تقوی کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ابتداءً فرما دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، لیکن کس قید میں مقید کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، جاننے کے لیے، اس کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے، اس سے ہدایت لینے کے لیے فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ملے گی تقوی والوں کو۔ سورہ بقرہ کے اندر دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ آج ہم بندوں سے ڈرتے ہیں، بندے بندے سے ڈرتے ہیں، ہر لمحے پہ دنیا داری کے تقاضوں پر اس سے ڈرو، اس سے ڈرو، اس سے ڈرو، یہ کیا تو وہ کیا کہے گا، وہ کیا تو وہ کیا کہے گا۔ امیر المومنین حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے دریافت کیا حضور تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی خاردار راستے سے گزرے ہو؟ جی حضور گزرا ہوں۔ فرمایا کیسے گزرتے ہو؟ حضور کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ کر گزرتا ہوں۔ فرمایا بس تقوی یہی ہے، اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو سمیٹ سمیٹ کر گزرنا، یہی تقوی ہے۔ دنیا کے اندر اپنے معاملات کو اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرنا، یہ تقوی ہے۔ آگے چلیے سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسی حال پہ آئے کہ تم مسلمان ہو۔ ناظرین کرام، ہر جمعہ کے خطبہ میں آپ یہ آیت سنتے ہیں، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیسے اللہ سے ڈریں؟ حق تقاتہ، جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں، ایک بیٹا ہے تو باپ سے کیسے ڈرتا ہے، شاگرد ہے تو استاد سے کیسے ڈرتا ہے، مرید ہے تو پیر سے کیسے ڈرتا ہے، مجرم ہے تو جج سے کیسے ڈرتا ہے، خادم ہے، غلام ہے تو آقا سے کیسے ڈرتا ہے، مالک سے کیسے ڈرتا ہے۔ اب ان تمام رشتوں میں، تقاضوں میں آپ ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے کیسے ڈرنا ہے؟ اللہ جو کہ سمیع بصیر ہے، علیم خبیر ہے، یہاں تو کسی سے پوشیدہ کمرے میں ہو جائیں گے، کسی سے پوشیدہ کسی جگہ پہ ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت سے کہیں بھی پوشیدہ نہیں ہو سکتے اللہ کے بندو۔ آگے سورہ آل عمران میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس سے ملے گا کیا؟ ثمربارگی کیا ہوگی؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو سکو گے۔ کس بات پر کامیابی رکھی خالق لم یزل نے؟ اللہ سے ڈرنے پر، تقوی اختیار کرنے پر میری اور آپ کی کامیابی کو رکھا گیا۔ سورہ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، مدد نہیں ہے۔ مدد کس پر ہے؟ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی پر، اللہ سے ڈرنے پر، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعید فرمائی گئی نا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ المائدہ کے اندر اگلے مقام پر فرمایا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ،
اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ حجرات کے اندر خالق لم یزل فرماتا ہے تمہاری یہ برادریاں، تمہارا حسب، نسب، جاہ، جلال، مال و منال، یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، یہ بڑی چودراہٹ، یہ بڑی بادشاہی، میری برادری اونچی ہے، اس کی برادری چھوٹی ہے، میں بڑے گھر میں پیدا ہوا ہوں، یہ چھوٹے گھر میں پیدا ہوا ہے، میرے باپ کا مال زیادہ ہے، اس کے باپ کا مال تھوڑا ہے، ہمارے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس چھوٹی گاڑیاں ہیں۔ اگر حسب و نسب، مال و منال، جاہ و جلال عزت و شرف کا باعث ہوتا تو سب سے بڑا عزت والا ابو جہل ہوتا، ابو لہب ہوتا۔ لیکن خالق لم یزل نے فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب، اتنے بدبخت ہیں کہ لعنت کے مستحق ہیں۔ لیکن ایک رنگ کا کالا اسی بازار میں نظر آتا ہے، ہاشمیوں کے مقابلے میں حبشی نظر آتا ہے، امیروں کے مقابلے میں غریب نظر آتا ہے، مالداروں کے مقابلے میں مفلس نظر آتا ہے۔ اب خالق کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان سب کو، حسب و نسب والوں کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اور یہ رنگ کا کالا جو اتباع رسول اختیار کر چکا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کر لیا ہے، اس کی کیفیت اور حالت کیا ہے کہ وہ چلتا تو مکے کی گلیوں میں ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اس کی کیفیت اور حالت کیا ہے کہ کالے رنگ کا بلال ہے لیکن زمانے بھر کا امام ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ حسب و نسب والے ہیں، وہ جاہ و جلال والے ہیں، وہ مال و منال والے ہیں، وہ قبیلہ و سرداری والے ہیں۔ یہ تو رنگ کا کالا ہے، حبشی ہے، غلام ابن غلام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے، سورہ حجرات ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، مت اس شائبے میں رہنا کہ لوگ مجھے دیکھیں تقوی میرا، لوگ میری عزت دیکھیں، لوگ میری بڑائی دیکھیں، نا ان اللہ، بے شک اللہ علیم خبیر، جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ملاحظہ ہو۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب لوگوں میں سب سے معزز کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ مسلم، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضور کی دعا ہے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ حضور کی دعا کیا ہے؟ اللہ تجھ سے تقوی مانگتا ہوں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ لباس دے دے، یا اللہ گاڑی دے دے، یا اللہ جو ہے وہ پیسے دے دے، یہ سب چیزیں مانگنی چاہیے، لیکن ان چار لفظوں میں حضور نے سب کچھ مانگ لیا ہے۔ یا اللہ تقوی دے دے، یا اللہ غنا دے دے یعنی مجھے غنی کر دے، یا اللہ ہدایت دے دے، یا اللہ پاک دامنی دے دے۔ اب یہ اللہ اکبر چاروں چیزیں ایک انسان کامل کے لیے ضروری ہے۔ ہدایت مل گئی، تقوی مل گیا، پاک دامنی مل گئی اور غنا مل گئی۔ اب مجھے بتائیے اس میں دنیا ہو یا دین ہو کون سی اگلی عزت ہے؟ ان چاروں چیزوں کے دائرہ کار میں ہی انسان کی ساری عزتیں ہیں، اور ان چاروں سے اگر ہٹ جائے تو ساری ذلتیں بھی ہیں۔ اب عزت کا حصول کیا ہے کہ تقوی مل جائے، پاک دامنی مل جائے۔ امام ترمذی نے روایت کیا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، آپ نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے رب اللہ سے ڈرو، مالک سے ڈرو، 5 نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں سے زکوٰۃ دو، اپنے امراء کا حکم مانو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کیا کرنا ہے؟ فرمایا 5 نمازیں پڑھو۔ اچھا یہ تمام چیزیں جو ہے نا، 5 نمازیں ہوں، رمضان کے روزے ہوں، امراء سے ڈرنا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، حج کرنا ہو، ان سب کا حصول کیا ہے؟ تقوی، تقرب الہی۔ ان سب کے حصول کے لیے فرمایا تقوی کے لیے یہ کام کرو، ہوگا کیا؟ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ امام احمد طبرانی نے روایت کیا ہے حضور
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے ان کے پاس آ کر کہا مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تو نے مجھ سے اس چیز کا سوال کیا ہے کہ جس کے بارے میں تجھ سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ چکا ہوں، دریافت کیا، میں نے بھی سوال کیا، تو اب تمہارے لیے نصیحت کیا ہے؟ مجھے بھی یہی نصیحت ملی تھی، کیا؟ میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، یعنی تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر چیز کی چوٹی ہے اور تجھ پر جہاد لازم ہے، کیونکہ یہ اسلام کی رہبانیت ہے، اور تجھ پر اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن لازم ہے، کیونکہ یہ آسمان میں تیری روح اور زمین پر تیرا ذکر ہے۔ امام ترمذی نے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سفر پہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی اختیار کرو اور ہر بلندی پر تکبیر کہو، یعنی تقوی ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جس سے ہوگا کیا، مجھے اور آپ کو عزت ملے گی، بلندی ملے گی، شرف ملے گا، مقام ملے گا۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان عالی شان ہے، تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی اتباع کرنے والا شخص ہلاک نہیں ہوتا، یعنی جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، فرمایا وہ ذلیل و رسوا نہیں ہوگا، وہ دنیا کی غلاظتوں میں اللہ اس کو الجھنے سے بچا لے گا، اللہ اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور آپ کو ہم نے جب بھی دیکھا ہے یا مسجد میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں یا مسجد سے آتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یہ خلافت کے اتنے سارے امور ہیں، یہ کب آپ نپٹاتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میں اپنے رب کے کام کرتا ہوں، میرا خدا میرے کام کرتا ہے۔ یہ تقوی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ اپنے خدا کے ہو جائیں، جو کرنا ہے اللہ کے لیے کریں، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی رضا جوئی چاہنی ہے، اللہ کا تقرب کے حصول کے لیے ہر منزل پہ بڑھنا ہے۔ ہوگا کیا کہ خالق تمہیں ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اور نہ ہی اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نادم ہونے دیتا ہے، پریشان نہیں ہونے دے گا، کیونکہ تقوی ہی کے ذریعہ لوگ کامیابی حاصل کرتے ہیں، کامیاب لوگ کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور معصیت کے ذریعے خسارہ اٹھانے والوں نے خسارہ اٹھایا۔ مولا علی شیر خدا نے یہ بتا دیا کہ جو تقوی میں رہتے ہیں، جو نیکی کے حصول کے لیے ہر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اور انہیں لوگوں نے فلاح پائی۔ اور قرآن مجید میں جو میں نے آیا مقدسہ کی تلاوت کی کہ لعلکم تفلحون، تمہیں فلاح ملے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم منزل مراد کو پا جاؤ گے، کیسے؟ اگر تم تقوی اختیار کر لیتے ہو، اگر تم تقوی کے حصول کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہو، تو پھر ہوگا کیا کہ رب تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں تقوی اخلاق کا سردار ہے۔ اخلاقیات میں سب سے بڑی اخلاقیات آتی ہی تاب ہے نا، کہ جب بندہ تقوی کے حصول کے لیے کام کرتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھتا ہے، میں اپنے خدا کی رضا جوئی چاہتا ہوں۔ اب جب اللہ وحدہ لا شریک کی رضا جوئی کے لیے کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اخلاق آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں عجز آ جاتا ہے، انکساری آ جاتی ہے، وہ شخص کبر سے دور ہو جاتا ہے، تسنع ریا بناوٹ سے دور ہو جاتا ہے، وہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، وہ رب کی رضا جوئی کے لیے ہر عمل کرتا ہے، وہ اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے حصول کے لیے ہر قدم بڑھاتا ہے۔ اور ایک مقام پر مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں دنیا میں لوگوں کے سردار سخی ہوتے ہیں اور آخرت میں لوگوں کے سردار متقی ہوں گے۔ آئیے ناظرین کرام، ہم آج سے لے کر تقوی کو اختیار کریں، اللہ کی رضا جوئی کو اختیار کریں۔ فرمایا یہ دنیا کی سرداری چھوڑو، آخرت میں متقی لوگوں کو سردار بنایا جائے گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔